اسحاق بیان کرتے ہیں کہ کیا تھا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں اپنی مچا رکھی تھی، اس نے تکبر اور سرکشی مچا رکھی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے لوگوں کو گروپوں میں بانٹ رکھا تھا۔ یہاں تک کہ ہم آج دیکھتے ہیں بیماری کے اعتبار سے بھی لوگوں کو گروپ میں بانٹ دیا گیا ہے، حکومت کے اعتبار سے بھی گروپ میں بانٹ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ آیت پڑھیے، سر دھنتے رہ جائیے، عزم و حوصلے سے اپنے آپ کو لیس کیجئے، قوت اور طاقت سے اپنی بیٹری کو بھر لیجئے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں کی ایک جماعت کو وہ فرعون کمزور سمجھتا تھا، یہاں تک کہ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس نے فساد عام مچا رکھا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہماری ایک طرف اس کی یہ تدبیر تھی، دوسری طرف ہماری یہ تقدیر تھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم اوپر تدبیر کنت بندہ، تقدیر کنت خندہ، ہم یہ طے کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا جا رہا ہے، جن پر ظلم و ستم کے بادل ڈھائے جا رہے ہیں اور جن کو ہر طرف سے لیچنگ کیا جا رہا ہے، ہم ان کے اوپر احسان کرنا چاہ رہے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم دنیا کی سیادت و زعامت و قیادت ان کے ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو روئے زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اس وقت بھی فرعون و حامان یہ دو خطرناک تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم لوگوں کو جمانا چاہتے تھے۔ یہ اور اس جیسے واقعات ہمارے لیے تسلی بخش، روح افزا ہیں، روح پرور ہیں، ہمارے قدموں کو جمانے والے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، مسلمان کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، عزم کی طاقت ہوتی ہے، حوصلے کی طاقت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر کسی شاعر نے جو کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ کسی سے ڈرے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے بار بار فرماتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے بزرگوں، ہماری طاقت قوت، ہمارے اعتزاز اور ہمارے افتخار، ہمارے سر بلند کر کر اور ہمارا سینہ تان کر چلنے کا راز اگر کسی چیز میں ہے تو وہ قوت ایمانیہ میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، عقیدہ تقدیر کے ماننے میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی شخص کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، یہ پیغام عام کر دیجئے کہ اگر تمہارے اوپر کسی کے اوپر موت مقدر کر دی گئی ہے تو اس کی پر آسائش اور متعیش جو اس کی خوابگاہ ہے اس میں بھی اس کو موت جا کر لگے گی۔ اس لیے ہمیں موت سے ڈرے بغیر، بیماریوں سے ڈرے بغیر، ہمارے ایمان و عقیدے میں تزلزل، تردد، تذبذب لائے بغیر ہمارے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اس وعدہ خداوندی کو ہمارے دل اور دماغ میں بٹھانا ہے، ہمارے ضمیر میں اور ہمارے خمیر میں یہ عقیدہ پختہ ایمان اور یقین راسخ ہونا چاہیے کہ لا تہینوا ولا تحزنوا، آزردہ دل بھی مت ہو، شکست خاطر بھی مت بنو، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط اس پر نہیں ہے کہ ان کنتم کثیرین یا ان کنتم ذوی حکومت ذوی دولت یا ان کنتم ذوی مال ان کنتم ذوی ثروت، نہیں بلکہ فرمایا ان کنتم مؤمنین، ایمان کی طاقت، اللہ کے ساتھ کے تعلق کی طاقت اور خیر و شر کے سب کچھ اللہ کی طرف سے پیدا ہونے کی طاقت، ایمان کی طاقت، یہ ہماری اساس، ہماری بنیاد ہے۔ اسی طاقت کو لے کر صحابہ کرام قیصر و کسریٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طاقت کو لے کر انہوں نے بڑے بڑے سورما اور لیڈروں کو ایسا اپنے سرنگوں کر دیا، زیر اثر کر دیا، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں
کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ایمان کو سیکھا جاتا ہے، اور ایمان کامل مومنین کے پاس رہ کر سیکھا جاتا ہے۔ وہ کچھ جذبات کا، اندر سے نکلنے والی شعاؤں کا، کیفیات کا، شعور کا، احساسات کا، ادراکات کا، وجدان کا نام ہے، جو اہل قلوب اور اہل بصیرت ہی کو میسر ہوتی ہیں۔ یہ صحبت بزرگوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں میں بھی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وقت کی دجالی طاقتوں اور ظہور دجالیت سے وہ بالکل خائف، لرزاں و ترساں نہ ہوں، بلکہ ایسی طاقتوں کو دندہ شکن جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہمارے بچوں اور ہمارے لیے یہ دنیا کی جتنی حکومتیں اور طاقتیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ قرآن نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ لِكِنْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو یہ کھوکھلے بدن نظر آئیں گے، بہت بڑے بڑے بدن ہوں گے، اور اگر وہ بولیں گے تو تم ان کو سنو گے بھی، لیکن یہ تو بے روح و جان جو پوری کی پوری ایک جسم کی شکل ہوتی ہے اور گڑیا ہوتی ہے اس کی طرح ہوں گے۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ذرا سا بھی کوئی لچک بھرا آواز بھی آ جائے یا کوئی چیخ و پکار ہو تو سمجھتے ہیں ہماری موت آ جائے گی، ایمان نہ ہونے کی بنا پر۔ ہم العدو، ایسے ہی لوگ تمہارے دشمن ہیں جو بے جان اور بے روح کھوکھلے باکس کی طرح کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاحذرہم، ہمیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بے پانی کا سمندر نہیں بننا ہے جو خشک ہو، ہمیں تو پانی والا سمندر بننا ہے، اور پھر اس میں ایمان کی کشتی کو لے کر چلنا ہے، تاکہ ہم اس کشتی کے ذریعے سمندر کو پار کر کے اپنے منزل مقصود تک اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی گود میں کما یلیق بشانہ لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمانی طاقت کو اپنے اندر پیدا کرنے